السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں سے روشناس ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں آپ رضی اللہ عنہا کے نام و نسب اور خاندان کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ تھا، لیکن آپ اپنی کنیت ام حبیبہ سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد محترم کا نام صخر ہے، جو اپنی مشہور کنیت ابو سفیان کے نام سے مشہور ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی ابو سفیان ہیں جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی روشنی سے شرفیاب فرمایا۔ چنانچہ یہ تاخیر سے ہی صحیح لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ نمایاں خدمات انجام دی کہ اپنی تمام پچھلی غلطیوں کی تلافی کر دی، رضی اللہ عنہ۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت النبوت سے 17 سال قبل ہوئی۔ بچپن سے لے کے جوانی کے ایام تک آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے کیا حالات تھے، اس سلسلے میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کچھ بھی مذکور نہیں ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا، جو خاندان اسد بن خزیمہ کے فرد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے شوہر، جن کا نام عبیداللہ تھا، ان کے 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ یہ 3 بھائی اور 3 بہن سابقین اولین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب حضرت عبداللہ سے ہوا تو ان کی صحبت میں رہ کر آپ بھی اسلام سے روشناس ہوئیں اور آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان تمام نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جب اسلام فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خدائے واحد کی بندگی اختیار کر لینے کی دعوت دی، تو ان تمام لوگوں نے اس دعوت پہ لبیک کہا۔ چنانچہ ان کے ساتھ حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہوئیں، جبکہ آپ رضی اللہ عنہا کے والد نہ صرف یہ کہ اسلام سے بیزار تھے بلکہ اسلام کے بہت بڑے دشمن بنے ہوئے تھے، اور بدر کے بعد اسلام کے خلاف تمام لڑائیوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے سپہ سالاری کی اہم ذمہ داری ادا کر رہے تھے۔ ان حالات کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور آخر دم تک اسلام پر قائم رہیں۔ جب ان تمام لوگوں نے اسلام کو گلے لگا لیا تو مکہ مکرمہ کی زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی۔ چنانچہ انہیں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اس سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت حبشہ انہوں نے کی۔ اسی دوران جب ان تمام لوگوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تو وہاں جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت عبیداللہ نصرانی ہو گئے اور آخر دم تک نصرانیت پر قائم رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ چنانچہ جب حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ رہ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے اسی زمانے میں ایک خواب دیکھا کہ کوئی یا ام المومنین کے جملے سے مجھے پکار رہا ہے۔ اس خواب نے مجھے چونکا دیا۔ کہتی ہیں کہ اس کی تعبیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ عدت پوری ہونے کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملتے ہی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے حامی بھر لی، اور آخر وہ کس بات پہ انکار کرتی۔ چنانچہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمرو بن امیہ کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ اس نجاشی بادشاہ نے اپنی باندی کو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور یہ کہلوایا کہ اگر یہ پیغام منظور ہے تو کسی کو اپنا وکیل بنا لیجیے تاکہ نکاح کی تقریب میں تاخیر نہ ہو۔ اور آپ رضی اللہ عنہا کو پہلے ہی خواب کے ذریعے بشارت مل چکی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا نے پیغام کو فوراً قبول کر لیا اور اصح قول کے مطابق اپنے رشتے کے چچا زاد بھائی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو، جو سابقین اولین کی فہرست میں شامل تھے، اپنا وکیل نامزد کیا۔ شام کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابو طالب اور حبشہ میں موجود دوسرے تمام مسلمانوں کو دربار شاہی میں جمع کر کے خود نکاح پڑھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نجاشی بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرانے کے بعد خود 400 دینار مہر مقرر کی اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد ہی مہر کی رقم اس نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ جب نکاح کی تقریب مکمل ہو گئی تو لوگوں نے اٹھ کر جانا چاہا تو نجاشی نے بٹھا لیا اور کہا کہ انبیاء کی سنت نکاح کے بعد ولیمہ کی ہے، چنانچہ دسترخوان لگا، تمام حاضرین نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد رخصت ہو کر اپنی اپنی جگہ پر گئے۔ مہر کی رقم جب حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی تو انہوں نے بادشاہ کی کنیز کو بطور انعام کے 50 دینار دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ بادشاہ نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی نہ لوں۔ اس کے بعد وہ جو کنیز تھی وہ بھی اسلام کی پیرو ہو گئی اور اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام بھی بھجوایا۔ نکاح ختم ہو گیا تو نجاشی نے اپنی بیگمات کو حکم دیا کہ وہ خوشبوؤں کا ہدیہ لے کر حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کریں۔ ان تمام ہدایہ کو لے کر آپ رضی اللہ عنہا حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں جہاز پر سوار ہوئیں اور مدینہ منورہ کے بندرگاہ پر اتریں۔ یہ واقعہ 6 ہجری کے آخر کا یا 7 ہجری کے ابتدا کا ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 یا 37 برس تھی۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اطہر پر آئیں تو پیش آمدہ تمام حالات کو بیان فرمایا، ہدایہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور حبشہ کی کنیز نے جو سلام اور پیغام بھجوایا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت ہی زیادہ سادہ مزاج تھیں، زہد و عبادت اور اتباع حدیث کی نعمت کے ساتھ تقوی اور آخرت کی نعمت سے بھی مالا مال تھیں۔ خدا کا خوف ہر وقت آپ کے دل میں موجود رہتا تھا اور آخرت کے حساب و کتاب کی فکر ہر وقت آپ کو دامنگیر رہا کرتی تھی۔ زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کے ساتھ علم کے موتی سے بھی آپ کا دامن فضل و کمال بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 65 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 2 بخاری شریف میں ہیں، 1 مسلم میں ہے اور بقیہ احادیث دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد ہے، جن میں سے کچھ خاص نام یہ ہیں: حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت معاویہ، حضرت عتبہ، یہ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ، حضرت سالم بن سوال، حضرت ابو جراح، صفیہ بنت شیبہ، زینب بنت سلمہ رضی اللہ عنہا، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات آپ کے تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کی سن وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن حبان اور ابن قانی نے 42 ہجری کا تذکرہ کیا ہے اور ابن خیثمہ نے 56 ہجری کا کیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق 44 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے۔ انتقال کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 برس یا 74 برس تھی۔ ایک قول کے مطابق دمشق میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن یہ قابل اعتماد قول نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی حبیبہ نامی مذکور ہیں، جو کہ حبشہ میں پیدا ہوئی۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے، اور ایک بیٹے عبداللہ کا بھی تذکرہ آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امہات المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔